بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم حافظ محمد اسد اللہ خان دواخانہ کی مجمل خان کی طرف سے ایک بہت ہی عمدہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، آج ہم بوٹی لے کر آئے ہیں، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ بھی آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس بوٹی کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو آج میں اس بوٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے آپ کو افادیت وغیرہ بتائی جائے گی، پہچان، اس کی شناخت وغیرہ بتائی جائے گی، اس کا مزاج بتایا جائے گا، اور اس کے بہت سے عمدہ معلومات بھی آپ کو دی جائیں گی اس میں، اور اس کو کس طرح استعمال کیا جائے گا اس کے طریقے کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے نام بتاتا جاؤں کہ مختلف زبانوں میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو اس کو عربی کے اندر حجت السودا کہتے ہیں، فارسی میں اس کو شنیز کہتے ہیں، بنگالی میں اس کو مگریلا کہتے ہیں، بین الملل جو نیم ہے سائنسی نیم اس کو نگیلیا سیٹوس کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو بلیک سیڈ کہتے ہیں۔ اردو میں عرف عام میں کلونجی کے نام سے مشہور ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے مختلف زبانوں میں آپ کو نام میں نے بتائے۔ اب اس کے جو احادیث آئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اس چھوٹے چھوٹے کالے دانوں کے اندر ہے۔ اسی طرح ایک اور احادیث ہے جو حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان چھوٹے چھوٹے کالے دانوں میں بہت سی افادیت ہے، اگر تم اس کو اپنے اندر لازم ملزوم کر لو تو تم بہت سی بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ بعض لوگ پیاز کے بیج اور کلونجی میں فرق کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے انہیں، اکثر جو ہے وہ کلونجی کو پیاز کا بیج شمار کر لیتے ہیں، یا ایسے حضرات جو پنسار کی چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں تو وہ پیاز کے بیج کو ہی کلونجی کی جگہ چلا رہے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں آپ کو اس کی پہچان بتاؤں گا تاکہ آپ کبھی دھوکہ نہ کھا سکیں۔ تو اس کی پہچان میں بتاتا چلوں تو خواتین و حضرات، یہ میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، یہ جو ہیں تخم پیاز ہیں، پیاز کے بیج ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ زیادہ کالے رنگ کے نہیں ہوتے، زیادہ سیاہ رنگ کے نہیں ہوتے، ہلکا سا ان کا رنگ ہوتا ہے، بس شیڈ مائل ہوتا ہے ان کا رنگ۔ تو یہ جو ہیں یہ تخم پیاز ہیں، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہلکے سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، شیڈ مائل ہوتے ہیں یہ، اور یہ اس میں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ کوئی بھی دانہ ہم شکل نہیں ہوتا، یہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے بڑی یہ بات ہوتی ہے جو پیاز کے بیج ہوتے ہیں۔ کلونجی جو ہے وہ زیادہ سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، اور یہ تخم پیاز جو ہیں یہ ہلکے سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ جو ہے کلونجی یہ بیضوی شکل میں ہوگی، ایک سائڈ سے یہ بیضوی شکل کی ہوگی اور دوسری سائڈ سے نوکدار ہوگی، جیسے آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں دانے میں۔ جبکہ تخم پیاز میں یہ چیز نہیں ہوگی، اس کے دانے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، کوئی ہم شکل نہیں ہوتا۔ کلونجی آپ کو ہمیشہ اس کے دانے ایک جیسے ملیں گے، ایک سائڈ سے بیضوی ہوں گے، ایک سائڈ سے نوکدار ہوں گے۔ اس کے بعد اس میں سب سے بڑی افادیت ایک اور یہ ہے کہ اس کا اصل آپ نے جاننا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اس کو سفید کاغذ میں لپیٹ کے رکھ دیں، اس پہ تیل کا نشان آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بھی جو ہے کلونجی کے اصل ہونے کی نشانی ہے۔ اور کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کلونجی اور پیاز کے بیج مکس کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی پہچان، تو اس چیز کو پہلے آپ دیکھیں، اس کے بعد لیں دکاندار سے، تاکہ آپ کو کلونجی حاصل ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ماہیت اور شناخت کے بارے میں۔ تو کلونجی جو ہے یہ ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے، اس کا پودا سونف کے مشابہ ہوتا ہے، اور یہ خود رو ہوتا ہے، یعنی خود پیدا ہونے والا ہوتا ہے۔ تو ہم اس کے جو بیج ہیں وہ سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، مشابہ وہ پیاز کے ہوتے ہیں، اس کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے۔ اس کے بیجوں کی جو تاثیر ہے وہ تیز اور شفا بخش ہوتی ہے، اور یہ 7 سال تک قائم رہتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو مختلف ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ چیز کے اندر ذائقہ پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کی بڑی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے گھر میں اچار جو ہوتا ہے، یہ چٹنی ہوتی ہے، املی، آلو بخارے وغیرہ کی ہو گئی، اس طرح کی چٹنیوں میں آپ کو تکونے چھوٹے چھوٹے دانے کالے نظر آئیں گے، وہ کالے دانے کلونجی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلچے ہو گئے، روغنی روٹی وغیرہ ہو گئی، ان پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یا اسپیشل جو نان لگتے ہیں ان پہ آپ نے دیکھا ہوگا کالے کالے
بیج ہوتے ہیں وہ کلونجی کے بیج ہوتے ہیں، اور اکثر اس کا استعمال گھر کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے، خواتین کرتی ہیں، اسی وجہ سے کرتی ہیں کیونکہ ذائقہ اچھا اور شفا بخش ہوتا ہے اس کا، اس لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جو ہمارے قدیم اطباء، یونانی قدیم اطباء تھے یا عرب حکامات تھے، وہ اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے تھے کہ یہ بہت جلد افادیت دینے والی چیز ہے جو بیماریوں میں، اور وہ اس کو استعمال کرتے تھے، ہر بیماری میں لازمی کوئی نہ کوئی جز کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ ان کی رائے کے مطابق یہ بہت جلد اثر انداز ہونے والی بوٹی ہے مختلف بیماریوں میں۔ کلونجی کی تھوڑی دلچسپ معلومات آپ کو بتاتا چلوں، یہ کن چیزوں میں بہت فائدہ مند ہے، کس وجہ سے، کہ اس میں کون سے ایسے اجزاء ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تو کلونجی اپنے اندر ایسے بہت سے اجزاء لیے بیٹھی ہے جو بہت فائدہ، کہیں نہ کہیں بہت فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس موجود ہوتا ہے، اس کے اندر پروٹینز ہوتے ہیں، اس کے اندر منرلز ہوتے ہیں، اور اس کے اندر وٹامنس پائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ہارٹ میں بھی، بلڈ پریشر میں بھی، شوگر میں بھی، کینسر میں بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر ایسی 3 اہم اجزاء ہیں جو آپ کی باڈی میں قوت مدافعت کے لیے لڑتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے جسم میں کسی بھی قسم کی سوزش ہے، کسی قسم کی سوزش ہے، آپ اس کا استعمال کریں گے تو وہ سوزش بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ اس سوزش کا بروقت علاج نہیں کرتے تو وہ کہیں زیادہ جو سا بیماری اپنے ساتھ آپ کے جسم کے اندر پیدا کر جاتی ہے، جو آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی۔ اس صورت میں کلونجی کا استعمال جو سا ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ باڈی میں زہریلے جو مادے ہوتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے۔ ان سے لڑتی ہے زہریلے مادوں سے، اور ان کو کھینچ کے جسم کے ایسے راستوں پہ لے آتی ہے جہاں سے وہ آسانی سے باہر نکل سکیں، تو وہاں پہ بھی اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جائے تو۔ تیسری چیز جو اس میں تھی وہ ہے اینٹی بائیوٹک۔ اینٹی بائیوٹک ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم میں جو بیکٹیریا کی پیدائش ہوتی ہے، بیکٹیریا جو بھی پیدا ہوتے ہیں، ان سے یہ لڑتی ہے اور انہیں ختم کرتی ہے، تو اس کے اندر بھی یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اب اس کے مزاج کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، تو مزاج اس کا گرم اور خشک ہوتا ہے۔ افعال اس کے جو ہیں بیرونی طور پر یہ جالی یعنی کہ سطح کو صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور جاذب خون ہے یعنی خون کے اندر سے جتنے بھی فاضل رطوبات ہوتے ہیں ان کو جذب کر کے باہر نکالنے کے لیے ہوتی ہے۔ سونگھنے کے طور پہ اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ رطوبات دماغ جو ہے اس کو ناک کے ذریعے جذب کرواتی ہے۔ بیرونی طور پر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ مقوی معدہ ہے، یہ محلل ری ہے، ری کو تحلیل کرتی ہے۔ اسی طرح کرم شکم جو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ، اور ادرار حیض میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کلونجی کو تنہا یا مناسب ادویات کے ساتھ استعمال کر کے اس کو بہک، برس، داد یا ماسوں کے لیے تلا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو سرکے میں بھگو کے اس کو پیس کر سر کے پرانے درد یا شکم میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ خواتین کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں تو جو حیض کی جو ان کے امراض ہیں اس کے اندر اگر اس کو سفوف بنا کر یا اس کا جوشاندہ بنا کر لیا جائے تو اس میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح جو کلونجی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مقوی معدے میں کام کرتی ہے، یہ کرم شکم کے یعنی پیٹ کے جو کیڑے ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ریح کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، کمر کے درد کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، دماغ کی کمزوری کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کو اگر آپ ڈیلی بیسس پہ اس کا استعمال رکھیں گے تو یہ سارے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح کلونجی کو بریاں کر لیں۔ بریاں کیسے کرنا ہے؟ آپ اس کو توے میں بھون لیں، اس کا پاؤڈر بنا لیں اور ایک پوٹلی بنا لیں۔ پوٹلی جو زکام ہوتا ہے اس کے اندر اس کو سکھائیں تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوتا ہے، یا تیز زکام جو ہو تو اس کے اندر اس کی دھنی دی جاتی ہے، اس سے بھی یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بلڈ پریشر کا آج کل مسئلہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ جسم کے اندر بیڈ کولیسٹرول کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، تو اگر آپ اس کا کلونجی کا استعمال کریں گے تو آپ کے یہ بیڈ کولیسٹرول جو ہے یہ بھی ختم ہوگا، اور ہڈیوں کے اندر LDL کولیسٹرول جو ہے پیدا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہوگا۔ تو اس کا روزانہ کی بنیاد پہ ایک چٹکی کا استعمال رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو 20 سے 25 دن میں فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح شوگر والے جو ہمارے پیشنٹ ہیں ان کے لیے
اصل ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو پینکریاز ہے لبلبا، اس میں وہ انسولین پیدا نہیں کر رہا ہوتا، جس کی وجہ سے جسم میں شوگر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شوگر پیدا ہو رہی تھی، انسولین پیدا نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس وقت شوگر ہائی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی کلونجی کا آپ استعمال رکھیں، ایک چٹکی روزانہ کے بنیاد پہ لیں۔ تو اس کے بارے میں تو ویسے بھی طب نبی میں بھی آیا ہے کہ روزانہ 11 دانے اگر اس کے کھائیں تو شوگر میں بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ اس کے ساتھ ہی نظام ہضم، جن لوگوں کو کھانے کے بعد اپھارا سا ہو جاتا ہے، گیس کی پرابلم ہوتی ہے یا سینے میں جلن وغیرہ ہوتی ہے، وہ اس کا سفوف بنا لیں۔ ہر کھانے کے بعد 3 گرام یعنی کہ آدھی سے کم چمچی وہ ہر کھانے کے بعد پانی سے لے لیں، تو ان کا اپھارا پن بھی دور، ان کی گیس بھی دور ہوگی، ان کے سینے میں جلن جو ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہوگی، اور بھی جو معدے کے مسئلے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ مردانہ امراض کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، ٹائمنگ کے بارے میں کہ کلونجی کس طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کلونجی کا استعمال مردانہ ٹائمنگ میں یا قوت کے لیے آپ اس کو ناشتے میں اس کا استعمال کریں۔ اب ناشتے میں آپ نے اس کا کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا آپ سفوف بنا لیں۔ سفوف کیسے بنانا ہے، 1 چمچ کلونجی لے لیں، 2 چمچ میتھی دانہ لے لیں، اور 1 چمچ نیاز وہ لے لیں۔ ان سب کو پاؤڈر بنا لیں۔ پاؤڈر بنانے کے بعد آپ 1 چمچ روزانہ شہد میں حل کریں اور صبح کے ناشتے کے ٹائم لیں، لیکن اس کے بعد 1 گلاس نیم گرم دودھ لازمی پینا اپنے، تو آپ کو 6 ہفتے میں فرق نظر آ جائے گا۔ جن لوگوں کی چھینکیں نہیں رک رہی ہوتی ہیں تو اس کا آپ پاؤڈر بنا لیں، اس کے بعد زیتون کے اندر اس کو شامل کریں، تو وہ قطرے زیتون کے تیل کے ناک کے اندر آپ چھڑکیں گے تو وہ اس میں بہت فائدہ مند ہوگا، چھینکیں آنے رک جائیں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح کلونجی کا استعمال اس کا جوشاندہ بنا کے اگر آپ دیں تو آپ کے جو گردے اور مثانے کی امراض ہیں اس میں انشاءاللہ فائدہ دے گا، اور پیشاب کھل کر آیا کرے گا آپ کو۔ یہ تھے اس کے فوائد جو آپ کو میں نے بتائے۔ اس کے اب تھوڑا مسحل کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اس کا جو مسحل یعنی اصلاح کرنے والا ہے وہ کتیرا ہوتا ہے، یا گرم جو ہماری بوٹیاں ہیں وہ ہوتی ہیں۔ بدل میں اس کے انیسون دیا جاتا ہے۔ مقدار خوراک اس کی 1 ماشا سے 3 ماشا تک ہوتی ہے۔ احتیاط کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں تو جو اس کی مقدار خوراک بتائی ہے، اس کو اسی مقدار خوراک میں اس کا استعمال کریں۔ مزید مشورے کے لیے حکیم صاحب سے آپ رابطہ کریں، دواخانہ تشریف لا کے یا واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے، تو آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر کلونجی کی بہت سی مفید معلومات کے بارے میں اضافہ ہوا ہوگا، تو آپ اس کو خود بھی استعمال کریں، گھروں میں اس کا معمول بنائیں، کھانوں وغیرہ میں اس کا استعمال لازمی رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس مفید معلومات کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک لازمی کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو اور سبسکرائب کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لازمی دبائیں، تاکہ ہماری آنے والی نئی جو ویڈیو ہیں یا نئے نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اسی طرح مفید معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ آج کے لیے آپ سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔